بلا شبہ جناب مسیح حالات کو سمجھنے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے، اور اگرچہ گھر میں ہم ہمیشہ عید الفصح کے موقع پر رنگے ہوئے انڈے اکٹھے کرتے ہیں، تو عبادت کے درمیان سب بچے باہر جاتے ہیں اور ہم ان انڈوں کو اکٹھا کرتے ہیں جو بڑے چھپا دیتے ہیں، اور لوگ انڈے لاتے ہیں اور پھر باہر جا کر انہیں چھپا دیتے ہیں، اور پھر جب بچے انہیں تلاش کرتے ہیں، یہ واقعی ایک تفریحی موقع ہے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں یہ 5 چاندی کے انڈے اور ایک سنہری انڈے کون لاتا ہے، اور چاندی کے 5 انڈوں میں پیسے ہوتے ہیں، 100 روپے کا نوٹ، اصل نوٹ، لیکن ایک سونے کے انڈے میں 500 روپے ہوتے ہیں۔ اور اس سال انڈے اکٹھے کرنے کے فوراً بعد مجھے سونے کا انڈا ملا، مجھے وہ انڈا ملا جس میں 500 روپے تھے، اور میں بہت پرجوش تھا کہ میں نے اسے اپنی ٹوکری میں ڈال دیا، اور میں اسے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں رکھ دیتا ہوں جہاں سے میں اسے بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ میری ٹوکری سے باہر نہیں گر سکتے تھے کیونکہ میں انہیں گرانا نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے اتنا قیمتی تحفہ ملا ہو تو کوئی بھی اسے کھونا نہیں چاہے گا، ہے نا؟ اور عید فصح کے بعد میں نے اپنی ٹوکری میں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس وقت میں نے ایک بچہ جسے میں نہیں جانتا تھا اسے کچھ کہتے سنا، مجھے لگتا ہے وہ شاید کسی کا پوتا تھا یا ایسا ہی کچھ، وہ عید الفصح کے موقع پر وہاں آئے ہوئے تھے، اور میں نے اس بچے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو مجھے ایک انڈا ملا جس کے اندر 500 روپے کا نوٹ ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے اس وقت بہت زیادہ غصہ تھا کیونکہ میں نے اپنی ٹوکری کو اپنی نظروں سے صرف کچھ دیر کے لیے اوجھل کیا جب میں نے اس کو ایک سائڈ پر رکھا اور میں ایک درخت پر چڑھنے لگا جہاں پر مجھے ایک اور انڈا نظر آیا تاکہ میں اسے جا کر اتار سکوں، تو شاید اس وقت اس نے وہ اٹھا لیا۔ وہ گرنے والا انڈا نہیں تھا کیونکہ میں نے اس کو ٹوکری میں سنبھال کے رکھا تھا، تو اس بچے نے یقیناً میرا انڈا چوری کیا تھا، اور یقین کیجیے مجھے اتنا غصہ تھا، میں کچھ کرنا چاہتا تھا پتہ نہیں کیا، لیکن میں کچھ برا ہی کرنا چاہتا تھا، میں جا کر اس سے اپنا انصاف مانگنا چاہتا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکا کیونکہ ہم لوگ اس وقت گرجا گھر کے صحن میں تھے، اور وہاں ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے اور اس باغ میں ایک سلیب موجود ہے، اور جب میں نے اس سلیب کو دیکھا تو وہ سارا غصہ اور مایوسی غائب ہو گئی کیونکہ مجھے یاد تھا کہ ہم عید الفصح کے دن کیا مناتے ہیں، جناب مسیح ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو گئے، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے انہیں ہمارے گناہوں کے لیے مرنا پڑا، اور لوگوں کا ان سے ناروا سلوک تھا، انہوں نے جناب مسیح کو تشدد کا نشانہ بنایا، انہوں نے جناب مسیح کو قتل کیا، اور سب کے بیچ میں جو جناب مسیح سلیب پر موجود ہے اور واقعی موت کا سامنا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو انہیں مار رہے تھے اور فرمایا اے ابو العالمین ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور جب میں نے اس بارے میں سوچا تو میرے انڈے والی بات بہت احمقانہ سی لگی کیونکہ حقیقت میں یہ صرف ایک انڈا ہی تھا، اور ہاں اس بچے نے میرا انڈا واقعی چرایا، لیکن میں نے بھی گناہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے ازلی محبوب جناب مسیح کو آپ کے میرے گناہوں کی خاطر قربانی دینے کے لیے بھیجا، اور یہی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ بات اس بچے پر بھی لاگو ہوتی ہے جس نے گناہ کیا۔ لہٰذا آپ کے لیے میرا یہ چیلنج ہے، آج آپ لوگوں کے لیے میرا چیلنج ہے کہ اگلی مرتبہ جب آپ واقعی غصہ ہوں کیونکہ کسی نے آپ کے خلاف کچھ غلط کام کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صلیب کے بارے میں سوچیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب مسیح کے بارے میں سوچیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ جناب مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا، اور اگر ہم اس مفت تحفے کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں جناب مسیح کے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آسمان میں خدا کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ازلی محبوب قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، انہیں دنیا پر سزا کا حکم کرنے کی بجائے ان کے وسیلے سے نجات پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے بھیجا۔